انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کو روایت کیا ہے، اشفعوا فلتؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔ اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا، وہیں یہ بھی بتلایا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو اپنی بات کو کسی بڑے تک پہنچانے میں مشکل محسوس کرتا ہے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تو تم اس کی بات وہاں تک پہنچاؤ، آگے وہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو فرماتے ہیں حدیث کے آخری جملہ میں وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ کا مطلب یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس کا ثواب و عذاب کا تعلق مطلقاً سفارش کر دینے سے ہے۔ آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور اگر شفاعت سیئہ کر دی تو عذاب کے مستحق بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حقدار ہے، کسی بات کا حق رکھتا ہے، لیکن اس بیچارے کے پرابلمز یہ ہیں کہ وہ اپنی بات آگے پہنچا نہیں پاتا، تو یہ سفارش کہلائی، اور یہ سفارش حسنہ کہلائی جائے گی، یہ اچھی سفارش کہلائی جائے گی۔ اب اس میں سفارش کرنے والے کو نہ تو کوئی دھوس سے کام لینا ہے، نہ اسے کوئی رشوت ادا کرنی ہے کہ وہ لازمی اس کا کام کروا دے، اس کا کام، اس کی فائل یا اس کا معاملہ اگلے آدمی، بڑے آدمی تک، افسر تک پہنچا دینا ہے، معاملات کو آگے پہنچا دینا ہے۔ اب وہ جو مجاز آدمی ہے وہ اس آدمی کی سفارش پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اور جس آدمی نے اب سفارش کی، وہ بات آگے تک پہنچائی، اس کا اجر اس کو مل گیا، اس کا ثواب اس کو مل گیا اگر اس نے وہ ثواب کی نیت سے کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، نہ اسے اس پہ کوئی زور چلانا ہے، نہ اس نے ادھر ادھر سے اس پہ پریشر ڈلوانا ہے، نہ اس نے اس کو مال دینا ہے رشوت کے طور پر کہ وہ اس کی سفارش مانی جائے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایک حقدار کی بات اگلے تک پہنچا دے۔ اور یہاں پہ دوسری جو شفاعت سیئۃ کی بات ہے کہ ایسی سفارش جو بری سفارش ہو، وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ سفارش یہ ہے کہ ایک آدمی غلط بات پر ہے، اس کا دعویٰ ہی غلط ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ وہ میٹرک فیل ہے، وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے، لیکن آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں کہ یار اس کو کام دے دو، بھلے اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا، تو یہ سفارش سیئہ بن گئی، یہ غلط سفارش بن گئی کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، وہ اس کا اہل نہیں تھا، آپ نے اس کی سفارش کر دی، اور پھر وہ دیکھیں کام ابھی بھی کام ہوا یا نہیں ہوا، اس کا گناہ اس آدمی کو مل گیا جس نے سفارش کی، لیکن اگر تو وہ کام ہو گیا تو وہ تو گناہ ڈبل ہوتا جائے گا۔ یعنی ایک تو اس نے گناہ یہ کیا کہ غلط آدمی کی سفارش کی، غلط پوائنٹ پہ سفارش کی اور غلط بات کی سفارش کی، یہ ایک گناہ ہوا۔ دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی سفارش ایکسیپٹ ہو گئی اور وہ بندہ کسی کا حق مار کے وہاں بیٹھ گیا، جو حقدار تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور وہ بندہ جو اس کے لائق نہیں تھا اس کو وہاں بٹھا دیا گیا، تو اب سفارش کرنے والے کو اس کے سارے عملوں کا گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے وہاں پر بیٹھا تھا، وہ اس کی وجہ سے وہاں پر لگایا گیا تھا۔ تو ہر سفارش بری سفارش نہیں ہے، جو آدمی حقدار ہے، جو رائٹ ہے، اس کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ اہل بھی ہے اس جاب کا یا اس مقصد کا، اور آپ کا جو آفیسر ہے وہ آپ کا تعلق والا ہے، آپ اسے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں آپ اسے سفارش کر دیتے ہیں کہ دیکھنا یہ اہل آدمی ہے، اگر تم اس کا کچھ کر سکو تو، بس اتنا کہہ کے آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اگر کام ہوا نہیں ہوا، یہ اس کا نصیب ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی سفارش کی تھی، میں آپ کو وہ واقعہ اس میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی جو اس نے اپنے شوہر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق حاصل کر لی ہے، اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے تھے۔ یعنی مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خاتون سے بہت محبت تھی، لیکن اس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا کہ دوبارہ انہی سے نکاح کر لے۔ یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے، ان کنیز سے سفارش کی کہ آپ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حکم نہیں، سفارش ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی۔ آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے اس حال پر رہنے دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قربان جائیں صحابہ کی تربیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کی سفارش کر رہے ہیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ان سے دوبارہ نکاح کر لیں، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے قربان جائیں انہوں نے جواب کیا دیا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو سبحان اللہ سر تسلیم خم ہے، لیکن اگر آپ کی سفارش ہے تو ان کا دل ان کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ تھا۔ قربان جائیں یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ انہوں نے کیسے جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا، کوئی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفارش کی تھی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی سفارش کر دے کہ یار اس آدمی کا یہ کام کر دو، اور وہ آگے جو آدمی بیٹھا وہ کام نہ کرے، تو سفارش کرنے والا اس سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے تربیت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ کی سفارش کو بھی ان کی صحابیہ نے قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ اب دل کا معاملہ تھا، وہ اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ لیکن صحابیہ نے ایک بات بڑی پیاری کی کہ اگر آپ کا حکم ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اور اگر سفارش ہے تو پھر میں معذور ہوں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کیسا رویہ اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔